السلام علیکم، میں ہوں مصور چودھری۔ 21 جون رات کے 9 بج رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہم پر مسلط کیا، یعنی نیوٹرلز نے، یعنی جنرل باجوہ نے، انہیں تاریخ یعنی میں عمران خان کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ ٹویٹ کیا ہے سید طلعت حسین صاحب نے، اور انہوں نے عمران خان کی اس پریس کانفرنس کا خلاصہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ عمران خان نے جو بات کری ہے کہ تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی، یقیناً تاریخ تو کسی بھی ایسے کردار کو معاف نہیں کرے گی جس کا بھی اس ملک کو کمزور کرنے میں یا اس کے قانون اور آئین کو روندنے میں تھوڑا یا زیادہ ہاتھ رہا ہوگا۔ تاریخ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ تاریخ نے آج تک معاف کیا کسے ہے؟ تاریخ نے جن لوگوں کو معاف نہیں بھی کیا تو ان کا ہم نے کیا بگاڑ لیا ہے؟ ہم سے مراد کہ پاکستان کے عوام نے یا پاکستان کے ان لوگوں نے جو آئین، قانون اور انصاف کے علم بردار ہیں یا اس کی حکمرانی چاہتے ہیں؟ تو تاریخ معاف کرے یا نہ کرے، اب یہ ساری باتیں بے معنی سی ہو گئی ہیں، بالخصوص ایسے ملک میں، پاکستان میں، جہاں پر قانون کی حکمرانی ہی نہیں ہے اور جہاں ہر کوئی اپنی ہی مرضی کرتا ہے۔ اس میں جرنیلز بھی شامل ہیں، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، اس میں جج بھی شامل ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ افتخار محمد چودھری نے جو فیصلہ بلوچستان کی مائنز کے بارے میں کیا، اس پر پاکستان کو کتنی بڑی پلنٹی لگی، لیکن افتخار محمد چودھری کے خلاف کوئی ریفرنس، کوئی بات، کوئی ایف آئی آر، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ کیوں درج نہیں ہوا؟ یہ سب سے اہم ترین سوال ہے۔ اگر انصاف کرنے والا بے انصافی کر جائے، اگر جج اپنی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کا گلا گھونٹ دے اور اس کے بعد ریٹائر ہو کر بڑی آرام، سکون اور مزے کی زندگی گزارتا رہے، اس سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہو، تو پھر اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی نہیں آ سکتی۔ پاکستان کے پارلیمنٹ کو اور ان لوگوں کو جو پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو اس پر قانون سازی کرنی چاہیے کہ اگر اس طرح کے لوگ، جس طرح سے ثاقب نثار ہے، آصف سعید کھوسہ ہے یا افتخار محمد چودھری ہے، ان لوگوں نے جو بھی ایسے فیصلے دیے ہیں جو قانونی طور پر، آئینی طور پر انتہائی کمزور ہیں، یا جو فیصلے انہوں نے صرف رائے عامہ پر دیے ہیں، ایگزمپشن پہ دیے ہیں، ان سارے فیصلوں کو ریورس کیا جائے اور ان حضرات کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگایا جائے تاکہ قانون کی حکمرانی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قاضی اپنے دل سے جو چاہے فیصلہ کر دے، قانون کو بھی رون ڈالے، آئین کو بھی رون ڈالے، رائے عامہ کا بھی خیال نہ کرے اور بڑی بڑے حکومتوں کو اٹھا کر پھینک دے۔ مطلب کہ ایک جج جو ریاست پاکستان کا ملازم ہے اور ایک وزیر اعظم جو ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو ملک کا جو سب سے بڑا عہدہ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، اس کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے، اور یہاں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم نے وزیر اعظم کو نااہل کر دیا ہے، ہم نے وزیر اعظم کو پیشیاں بھگتائی ہیں، اس کو عدالت میں طلب کیا ہے، تو قانون کی حکمرانی ہے۔ یہ انتہائی غلط مثال ہے۔ وزیر اعظم کو تو اس طرح کی عدالتوں کے اندر پیش ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کون سی برٹش عدالتیں ہیں، یا یہاں کون سی انصاف، قانون اور قرآن و حدیث کی کوئی علم برداری چل رہی ہے جو اتنے چیف ایگزیکٹو ہونے کے بعد بھی اس طرح کی عدالتوں میں پیش ہوں؟ تو اس پہ اوپر پارلیمنٹ کو ایک قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگ جو اس طرح کے فیصلے دیتے ہیں، بھٹو صاحب کے خلاف فیصلے دیے گئے، زرداری صاحب کے خلاف فیصلے دیے گئے، بینظیر بھٹو کے خلاف فیصلے دیے گئے، نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے گئے، شہباز شریف کے خلاف فیصلے دیے گئے، جو بھی پاکستان کی وہ پارٹیاں جو عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور پختہ سوچ کے مالک ہیں اور ملک کی معاشی اور روشن مستقبل کے بارے میں ان کی اچھے رائے ہے، تجربہ کار ہیں، ان کو اٹھا کر آپ باہر پھینک دیتے ہیں۔ کوئی بھی ایک جج، کوئی بھی ایک عدالت ان کو طلب کرتی ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ حالات تھے، یہ چیزیں تھیں، وہ چیزیں۔ نظریہ ضرورت جب تک اس کی تدفین نہیں ہوگی، تب تک ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کا آ جانا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں پر
انصاف ڈیوائیڈڈ ہو، مطلب کہ انصاف ایک طرح کا نہ ہو، امیر کو بچا لیا جائے، غریب کو ٹانگ دیا جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے، اس کے اوپر قانون نافذ کر دیا جائے پورے زور کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، اور بعد میں جب اس کا ریویو ہو لوگ یہاں پہ قید بھگت جاتے ہیں، لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں، اور جب بعد میں ریویو ہوتا ہے تو ملزم بری ہو جاتا ہے، عدالت انہیں بری کر دیتی ہے حالانکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی وہ عدالتیں جو اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں، اور وہ جج جو اس طرح کی جو فیصلے دیتے ہیں، ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ جو قاضی ہے وہ بھی قانون کو فالو کرے گا، اور جو ملزم ہے وہ بھی قانون کو فالو کرے گا، اور جو قانون سے باہر جائے گا وہ کوئی بھی ہو، وہ چیف ایگزیکٹو ہو، وہ سپہ سالار ہو، وہ کوئی بیوروکریٹ ہو، وہ کوئی سیکرٹری ہو، وہ کوئی عام فرد ہو، قانون کی بالادستی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور جن معاشروں کے اندر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ کفر اور عدل کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، کفر اور عدل کا معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن جس معاشرے میں عدل نہ ہو بلکہ عدل کی جگہ پر ظلم ہو، ظلم اور اسلام بھی ہو، وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عدل بہت ہی ضروری ہے انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے، اس کے پھلنے پھولنے کے لیے، اور معاشرے کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، ریاست کی بہتری کے لیے قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ عمران خان جو باتیں کر رہے ہیں ان کی بہت ساری باتوں سے میں بذات خود اتفاق کرتا ہوں، ان کی سیاست سے اختلاف ہے، لیکن جو وہ نیریٹو لے کر چل رہے ہیں، قانون کی حکمرانی سب پر ہونی چاہیے اور عمران خان پر بھی ہونی چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ عمران خان پر ابھی تک گورنمنٹ نے، ریاست نے، کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، اور یہی وہ کج روی ہے اور یہی وہ خاموشی اور کمزوری ہے جس کی وجہ سے عمران خان بھی، نواز شریف بھی، زرداری بھی اور دوسرے بھی جو ریاست کے فریق ہیں، جو سرکردہ لوگ ہیں، وہ قانون کو روند کر چلے جاتے ہیں۔ ایون عام آدمی بھی جہاں تک اس کا بس چلتا ہے وہ قانون کو روند ڈالتا ہے، کیوں کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہے، یہاں پہ عدل نہیں ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے پہلے زمانے میں کہ اگر آپ نے انصاف لینا ہو یا فیصلہ جیتنا ہو، مقدمہ جیتنا ہو تو آپ اچھا وکیل کریں، لیکن آج کہا جاتا ہے کہ اب وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ جج ہی کیوں نہیں کر لیتے تاکہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔